ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اقامت دین، اس سے مراد ہم عام طور پہ لیتے ہیں دین کو حکومت کی سطح پر قائم کرنا، یہ وہی لفظ ہے، وہ یہیں سے نکلا ہے، اسی آیت سے نکلا ہے۔ اس پر پھر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، وہ جیسے تعبیر کی غلطی کتاب لکھی علامہ وحید الدین خان صاحب نے، تو اس میں انہوں نے یہ اعتراض، جہاں اور اعتراضات ہیں تو یہ بھی ایک تعبیر ان کی عام طور پہ ہمارے روایتی حلقے سے بھی یہ اعتراض آتا ہے کہ یہ تو ایک بالکل نئی قسم کی تعبیر مولانا مودودی نے کر دی ہے اقامت دین کی۔ تو اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اقامت دین کا پہلے کیا مطلب لیتے تھے۔ ظاہر ہے اگر مولانا مودودی نے ایک نئی تعبیر کر دی تو پہلے بھی تو کوئی اس کا مطلب ہوگا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا دین کو قائم کرنے کا مطلب۔ میرے لیے دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، میں نے اپنی اس وجود کی حد تک اللہ کا دین قائم کیا ہوا ہے، یہ اس کے اندر داخل ہے۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ نے بس ریاست کی سطح پہ دین قائم کرنا ہے، نیچے اس کی ضرورت۔ یہ مفہوم آپ کو پتا تھا، اس کو دوبارہ بتانے کی ضرورت تو نہیں تھی، ایک معلوم شے انڈرسٹوڈ ہے، اسے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو نہیں پتا تھا وہ کیا تھا کہ اس دین کا ایک تقاضا اپنے وجود کی حد تک ہے، اوکے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اپنے معاشرے کی حد تک بھی ہے، وہ آپ کو نہیں معلوم، وہ آپ کو بتانا ہے۔ اور جو دنیا میں تبدیلی آ چکی ہے جدید ریاست کی صورت میں، دیکھیں یہ جدید ریاست آج سے تقریباً کوئی 300 سال پہلے کا تصور ہے، 200 سال پہلے کا تصور ہوگا۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ ریاست کا تصور نہیں تھا جو آج ریاست ہے۔ اتنی مضبوط، مستحکم، محکم ریاست دنیا میں اس فرعون کی اقتدار بھی ایسا نہیں تھا، کیونکہ ریاست کا اپنے شہریوں کے اوپر اتنا اختیار ہی نہیں تھا، لوگ آزاد تھے۔ ایک بندہ ایک شہر سے نکل کے باہر نکل کے چلا گیا، اس نے بکریاں رکھ لیں، ریاست اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ جب کبھی کوئی ہرکارا آئے گا تو وہ 2 بکریاں پکڑ کے لے آئے گا، اتنا ہی کر سکتی ہے، باقی وہ آزاد ہے۔ اب جب آپ کے ذرائع نقل و حمل بڑھ گئے، اب جہاں پہ انگریز سڑک لے کے پہنچ گیا اور جہاں ریلوے لے کے پہنچ گیا، وہاں اس کا آرڈر بھی پہنچ گیا، وہاں اس کا انتظام بھی پہنچ گیا، وہاں اس کی ایڈمنسٹریشن بھی پہنچ گئی، وہاں اس کا پٹواری بھی پہنچ گیا، وہاں اس کا تھانے دار بھی پہنچ گیا، اس گاؤں میں اس کا نمبردار بھی پہنچ گیا۔ آپ کی ساری زمینیں مارک ہو گئیں، ان کی نشاندہی ہو گئی، محکمہ مال کے پاس ان کا ریکارڈ آ گیا، اب آپ نے مالیے دینے ہیں۔ یہ جو تصور ہے ریاست کا، یہ تو پہلے کبھی بھی نہیں تھا بھائی۔ اب آپ ریاست کی مٹھی میں ہو۔ اس دور میں آ کے اس ریاست کی سطح پر بھی جب تک آپ دین کو قائم نہیں کرتے، آپ انفرادی طور پر بھی دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ یہ نئی بات تھی، ایک نئے جس مفکر نے آ کے آپ کے سامنے کھول کے رکھ دی، اس نے آپ کی پہلی بات کی نفی نہیں کی۔ تو اقامت دین جیسے عبادت کا لفظ ہے، عبادت کا لفظ پہلے بھی تھا، قرآن میں آیا ہوا تھا، اب بھی موجود ہے۔ پہلے لوگ اس کا مطلب کیا لیتے تھے؟ بھائی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یہ عبادت ہے۔ انہیں بتایا گیا بھائی یہ عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے، یہ بڑا مسخ شدہ تصور ہے جو آپ نے عبادت کا اختیار کر لیا ہے۔ عبادت کا مطلب پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں دینا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ اقامت دین کا بھی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ریاست کی سطح پر دین قائم کرنا، تو یہ غلط مطلب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ بھائی میں نے اگر دین پر عمل کر لیا، کسی کو نماز سکھا دی تو میں نے اقامت دین کر دی، یہ اس کا مسخ شدہ تصور ہے۔ اس کا کامل اور جامع تصور یہ ہے کہ انفرادی سے لے کر اجتماعی سطح تک زندگی کا کوئی گوشہ اللہ کی اس شریعت سے جو اس دین سے نکالی گئی ہے، جو آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ تک چلا آیا ہے، اس میں سے جو قانون تمہارے لیے بنایا گیا ہے، تمہاری زندگی کا کوئی شعبہ اس قانون سے باہر نہ رہے، سب اس کے اندر آ جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ہی اس کا مطلب ہے۔ یہ کامل عبادت یہ تبھی جا کے بنے گی، یہی اقامت دین ہے۔